بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسامہ آفیشیل چینل کے معزز دوستوں، میں ہوں محمد اسامہ اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، عربوں کے متعلق یہ بات تو آپ سبھی جانتے ہیں۔ قبل از اسلام زمانہ جاہلیت میں عرب بتوں کو اپنا خدا سمجھتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ اس وقت ان کے 3 بڑے بت تھے، ان کو وہ دیوتاؤں کا سردار مانتے تھے۔ ان میں 3 بڑی دیویاں تھیں جن کے نام لات، منات اور عزا تھے۔ ان تینوں میں سے آج ہم عزا نامی دیوی سے متعلق معلومات فراہم کریں گے۔ عزا سردار دیویوں میں سے ایک تھی۔ مکہ اور طائف کے درمیانی راستے میں وادی نخلہ ہے اور وادی نخلہ میں ہی عزا کا مندر تھا۔ ناظرین گرامی، وادی نخلہ وہی جگہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات جنوں کے ایک گروہ سے ہوئی تھی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا۔ قریش اور دوسرے قبائل وادی نخلہ میں مذہبی رسومات ادا کرنے کے لیے آتے تھے۔ اس عزا دیوی کے مندر میں تمام لوگ عزا دیوی کے لیے جانوروں کی قربانی بھی کرتے تھے اور اس مندر میں چڑھاوے بھی چڑھایا کرتے تھے۔ باقی تمام بتوں کی نسبت عزا کی بہت زیادہ عزت و تکریم کی جاتی تھی۔ اگرچہ اس زمانے میں مندر عرب میں دور دراز مقام پر واقع ہیں، لیکن ان مندروں کے بڑے بتوں کے نام والے بت خانہ کعبہ میں بھی رکھے گئے تھے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ عزا دیوی ایک شیطان عورت تھی اور اس کی رہائش وادی نخلہ میں پائے جانے والے ایک 3 جھاؤ کے درخت پر تھی۔ اس کے اندر چونکہ شیطانی طاقتیں موجود تھی، اسی کے دم سے وہ عزا دیوی کے بت سے آوازیں نکالا کرتی تھی، جن کو عرب قبائل سن کر اس کے اندر کی قوتوں پر اعتقاد رکھتے تھے اور اس دیوی کی تعظیم بجا لاتے تھے۔ انہی وقتوں میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بتوں کی پوجا سے منع فرمایا۔ قریش کو یہ بات اچھی نہ لگی اور انہوں نے آپ کی ہر بات کی تردید کی۔ فتح مکہ کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ میں موجود تمام بتوں کو توڑ دیا، لیکن عزا دیوی کے مندر میں موجود بت اس وقت تک وہاں سلامت تھے۔ اس کے ماننے والے عقیدت مند اس کی پوجا زور و شور سے کر رہے تھے۔ چنانچہ عزا دیوی کے بت کو توڑنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو سیف اللہ کا خطاب دیا جاتا ہے، منتخب کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 گھڑ سواروں کے ہمراہ وادی نخلہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار کی حیثیت سے بھی مشہور ہیں۔ ناظرین گرامی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 150 جنگوں میں حصہ لیا اور کسی ایک جنگ میں بھی شکست نہیں کھائی۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جنہوں نے قیصر و کسریٰ جیسی سلطنتوں کو تباہ کر کے مدینہ جیسی ریاست کو عالمی ریاست کا درجہ دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے نہ صرف اسلامی تاریخ میں بلند مقام حاصل ہے، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عالمی تاریخ کے صفحہ اول کے سپہ سالاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ موتا میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کے جوہر دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا خطاب دیا، یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی تلوار کے نام سے مقبول ہوئے۔ دوستوں، اب کی بار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ قیصر و کسریٰ کی عظیم فوج سے نہیں تھا اور نہ ہی اس دفعہ آپ کے مقابلے میں قریش اور دوسرے قبائل کے جریح جوان تھے، بلکہ اس بار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قوت سے برسر پیکار ہونے جا رہے تھے، اس شیطانی قوت کی حقیقت صرف اللہ عز و جل، اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے تھے۔ فتح مکہ کے کچھ روز بعد 25 رمضان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ وہ وادی نخلہ کی طرف جائیں اور اس کے اندر موجود 3 جھاؤں والے درخت کا رخ کریں۔ جب وہ 3 جھاؤں والا درخت پائیں تو ان میں موجود پہلے 3 جھاؤں والے درخت کو کاٹ دیں۔ دوستوں، جھاؤ سے مراد ایسا درخت ہے جو خود روح ہوتا ہے۔ اس کو انگلش میں ٹیمرس کہتے ہیں۔ یہ کسی بھی جگہ بغیر آبیاری کے خود بخود اگنے لگتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق وادی نخلہ کی طرف سفر باندھا اور وہاں 3 جھاؤ والے درخت کو تلاش کر کے
ان میں سے پہلے 3 جھاؤ والے درخت کو کاٹا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عمل انجام دینے کے بعد واپس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جب تو نے اس درخت کو کاٹا تو کیا تمہیں کچھ دکھائی دیا یا کوئی ایسی بات ہوئی تھی جو تمہیں غیر معمولی محسوس ہوئی ہو؟ اس کے جواب میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، نہیں حضور، مجھے وہاں کچھ بھی عجیب یا غیر معمولی محسوس نہیں ہوا۔ اس پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو تم واپس جاؤ اور وادی نخلا کے 3 جھاؤ والے درخت میں سے دوسرا درخت بھی کاٹ ڈالو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وادی نخلا کے دوسرے 3 جھاؤ والے درخت کو زمین بوس کر دیا۔ واپس جب خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سے وہی سوال دہرایا کہ اے خالد، کہ دوسرے درخت کو کاٹنے پر کوئی آواز آئی یا تم نے کوئی غیر معمولی دیکھا؟ ناظرین گرامی، اس بار بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نفی میں ہی جواب دیا۔ اس جواب کو سن کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ واپس جاؤ اور تیسرے 3 جھاؤ والے درخت کو بھی کاٹ ڈالو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس مرتبہ حکم کی تعمیل کے لیے وادی نخلا میں آئے تو دیکھا کہ ایک قبیح صورت شیطان عورت وہاں کھڑی ہے جس نے برہنہ حالت میں اپنے بال پھیلا رکھے ہیں اور انتہائی غصے کے عالم میں اپنے دانت پیس رہی ہے، اور اس عورت کے پیچھے ہی عزہ دیوی کے مندر کا محافظ بھی چلا آ رہا ہے۔ اس کا نام دبیہ بن سلمہ تھا۔ جب دبیہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو اس قبیح شکل عورت سے مخاطب ہوا، اے عزہ، خالد پر زور سے حملہ کر اور خبردار پیچھے نہ ہٹنا، اپنی اوڑھنی اتار ڈال، کیونکہ آج اگر تو نے خالد پر حملہ کر کے اسے قتل نہ کیا تو یہ تمہیں شدید ذلت سے دوچار کر دے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو عزہ سے اس طرح مخاطب ہوئے، اے عزہ، میں تیرا انکار کرتا ہوں اور تجھے پاک اور مقدس نہیں مانتا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تجھے ذلیل رسوا کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزہ پر حملہ کر دیا اور اپنی تلوار سے اس کے سر پر وار کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وار کے بعد جب دیکھا تو وہ شیطان عورت عزہ جل کر آگ کا ڈھیر بن چکی تھی۔ اس کو کیفر کردار تک پہنچانے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی رہائش والے 3 جھاؤ کے درخت کو بھی کاٹ ڈالا اور عزہ دیوی کے مندر کے محافظ دبیہ بن سلمہ کو بھی قتل کر دیا اور اس برائی کو ہمیشہ کے لیے جڑ سے اکھاڑ دیا۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو آپ نے سارا واقعہ سننے کے بعد فرمایا کہ اے خالد، یہ عزہ تھی، اب آئندہ عربوں میں کوئی عزہ نہ ہوگی اور نہ عزہ کی عبادت کی جائے گی۔ ناظرین گرامی، وہ دن تھا اور آج کا دن ہے، اس وقت سے لے کر آج تک عربوں میں سب سے زیادہ لائق و تعظیم سمجھے جانے والی عزہ کا کوئی نام لیوا بھی باقی نہیں ہے۔ ویسے تو اس واقعے کا ذکر اسلامی تاریخ کی بہت سی کتب میں درج ہے، لیکن ہم نے یہ واقعات جاننے کے لیے تاریخ کی کتب اردو الادب کی جلد سوم کا سہارا لیا ہے۔ یہ کتاب انٹرنیٹ پر موجود ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر کے یہ سارا واقعہ خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جی تو معزز دوستوں، یہ تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔